إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع چل رہا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، بحث مباحثہ نہیں کرتے، رات کو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور اب اگلی صفت بیان ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب یہ مال خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، تو نہ اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا، نہ بخل کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، بلکہ درمیانی چال چلتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخل اور کنجوسی کرتے ہیں، درمیانی چال چلتے ہیں۔ وکان بین ذالک قواما، یہ اہم ترین صفت ہے۔ دیکھو، اللہ کے نیک بندے رات اس حال میں گزارتے ہیں کہ کبھی سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی قیام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ 24 گھنٹے بس عبادت میں ہی لگے ہوئے ہیں اور کسی کام کے ہیں ہی نہیں، مال کا استعمال بھی جانتے ہیں، مال کو کمانا بھی جانتے ہیں۔ لہٰذا شریعت نے، قرآن نے ان کی تعریف فرمائی کہ وہ مال خرچ کرنے میں بخل بھی نہیں کرتے اور مال خرچ کرنے میں اسراف اور فضول خرچی بھی نہیں کرتے، درمیانی چال چلتے۔ یہ جو نعمت مال ہے، یہ ایسی اہم ترین نعمت ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو حاصل کرنے کے طریقے بھی بتائے ہیں اور تفصیل سے بتائے ہیں، اور اس کو خرچ کرنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ حاصل کیسے کرنا ہے اور خرچ کیسے کرنا ہے، دونوں طریقے بتائے۔ مال حاصل کرنے میں کیا پابندیاں ہیں، کیا اصول ہیں، کیا ضابطے ہیں، کیا قانون ہیں، یہ بھی بتائیں، اور مال خرچ کیسے کرنا ہے، یہ طریقے بھی بتائیں۔ اور پھر قیامت میں 2 سوال مال کے متعلق ہیں، آخرت کے 5 سوال ہیں، اس میں سے 2 سوال مال کے متعلق ہیں۔ گویا 40% نمبر آخرت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے۔ مال کمایا کیسے، یہ ایک سوال ہوگا، اور مال خرچ کیسے کیا، یہ مستقل سوال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ اس نعمت مال کو بہت احتیاط سے خرچ کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مال کمانا بھی جانتے تھے اور مال خرچ کرنا بھی جانتے تھے۔ کمانے میں ایسے ماہر تھے کہ قصہ لکھا ہے کتابوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ جاؤ میرے لیے بکرا لے کر آؤ، اور کچھ دراہم دیے، مثلا مثال کے طور پر 100 درہم دے دیے کہ جاؤ بکرا لے کر آؤ۔ وہ صحابی بکرا لینے گئے اور 100 درہم کا بکرا لیا اور وہیں پیڑھی میں گھومتے رہے اور اس بکرے کو 200 درہم میں بیچ دیا۔ 100 کا لیا، 200 میں بیچ دیا، اور پھر ایک اور بکرا 100 کا لیا اور لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرا بھی دے دیا، 100 درہم بھی دے دیے، پیسے بھی دے دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ کیا؟ میں اللہ کے رسول، میں نے بکرا تو لیا تھا مگر پھر وہ میں نے 200 کا بیچ دیا، اور
پھر ایک اور بکرا اسی طرح کے لے لیا، تو بکرا بھی آ گیا، پیسے بھی بچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہیں دعا دی، برکت کی۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ صحابی ایسے ماہر ہوئے کہ گویا مٹی میں ہاتھ ڈالتے تو وہ سونا بنا دیتے، ایسی مہارت ان کو ہوئی کمانے کے اعتبار سے۔ تو یہ صحابہ کرام ایسے کمانا جانتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن گزرے بازار میں، دیکھا ایک اونٹ والا اونٹ لے کے جا رہا ہے، فرمایا کہ اونٹ بیچو گے؟ کہا ہاں بیچوں گا۔ کہا کتنے کا؟ اس نے قیمت بتائی، کچھ بھاؤ تاؤ کیے، اور میں پیسے بعد میں دوں گا۔ مدت مقرر کر لی، 1 ہفتے کی 3 دن کی مدت مقرر کر لی، اور اونٹ لے لیا، کہا یہاں باندھ دو، اور ان کا 3 دن یا 1 ہفتے کے بعد پیسے مل جائیں گے۔ تھوڑی دیر گزری، کوئی شخص گزرا، کہا کس کا اونٹ ہے؟ کہا علی کا اونٹ ہے۔ پوچھا بیچو گے؟ کہا بیچوں گا۔ کتنے کا؟ اس سے کچھ اوپر قیمت بتائی اور بیچ دیا، اور پھر اس کو پیسے دے دیے، نفع جیب میں رکھ لیا۔ سرمایہ نہیں ہے، بغیر سرمایہ کے کمانا جانتے تھے۔ راتوں کا یہ حال تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور دن میں کمانا ایسے جانتے تھے کہ بغیر سرمایہ کے کما لیتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ وہ بتا گئے کہ دنیا میں جینا کیسے۔ آج ہمارے یہاں افراط و تفریط ہے، کوئی عبادت میں لگتا ہے تو بس وہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہی سب کچھ ہے، نہ اسے کمانے کی فکر ہے نہ کچھ ہے، پھر اس کے بیوی بچے بھیک مانگے کچھ بھی کریں اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور قرآن مجید نے جہاں اللہ کے نیک بندوں کی یہ صفت بیان کی کہ وہ رات کو سجدے میں وقت گزارتے ہیں، قیام میں وقت گزارتے ہیں، وہیں بتایا کہ مال کیسے خرچ کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں بتا دیا مال خرچ کیسے کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ خرچ کرتے ہیں تو کماتے بھی ہیں، بھیک نہیں لیتے، بھیک نہیں مانگتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے سامنے۔ تو خرچ کرنے کا طریقہ بتایا کہ مال خرچ کیسے کرنا ہے، کہ درمیانی چال چلنی ہے، نہ اسراف کرنا ہے نہ فضول خرچی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، یعنی بیوی بچوں پہ مال خرچ کرنا یہ صدقہ ہے۔ تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ دوستوں پہ لٹاتے ہیں اور گھر پہ خرچ نہیں کرتے۔ گھر والے 10 روپے بھی مانگ لیں تو غصہ آ جاتا ہے، اور دوستوں پر 200 روپے بھی لگا دیں اور اس کو لسی بھی پلائیں اور بوتل بھی پلائیں اور آئس کریم بھی کھلائیں تو کوئی حرج نہیں، اور گھر والے کچھ پیسے مانگ لیں تو غصہ آ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ معاملہ ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی صفت آ رہی ہے کہ خرچ کیسے کرنا ہے، تو فرمایا کہ نہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ فضول خرچی کے بارے میں قرآن نے بتایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان کا بھائی کہا، کیوں شیطان کا بھائی کہا؟ شیطان کا مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں لگاتا ہے۔ تو جب آدمی فضول خرچی کرتا ہے تو پھر یہ نافرمانی کے راستے پہ چلتا ہے۔ جیسے شیطان نافرمانی کے راستے پہ جاتا ہے، ایسے پھر یہ بھی گناہوں اور معصیت کے راستے پہ چلا جاتا ہے اور آگے ہی بڑھتا رہتا ہے۔ لہٰذا دیکھ لیجیے، جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، فضول خرچی کہتے کس کو ہیں پہلے یہ سمجھنا ہے۔ فضول خرچی کہتے ہیں کہ ضرورت سے زائد خرچ کرنا، جتنی ضرورت ہے اس سے زائد خرچ کر دیا، یہ فضول خرچی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے۔ اپنی سہولت، اپنی آسانی، اس کے لیے خرچ کرنا، اس کی گنجائش ہے، یہ مباح ہے۔ مگر اپنی سہولت، اپنی آسانی، اس کے لیے جو خرچ کرنا ہے وہ اپنی بساط کے مطابق خرچ کرنا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ اپنی سہولت، اپنی آسانی کے لیے خرچ کر رہا ہے مگر اپنی حیثیت سے زیادہ کر رہا ہے، یہ فضول خرچی ہو جائے گی۔
دیکھیے ہر ایک کے لیے فضول خرچی کا پیمانہ جدا ہوگا. ایک آدمی ہے اس کی آمدنی مہینے کی 50,000 روپے ہے، تو وہ اپنی سہولت اور آسانی کے لیے کوئی چیز لیتا ہے تو وہ اسی حساب سے لے، اور ایک کی آمدنی 1,00,000 ہے وہ اسی حساب سے لے، اور ایک کی آمدنی 10,000 ہے وہ اسی حساب سے لے. اب آمدنی ہے 10,000 اور وہ خرچ کر رہا ہے ضرورت کی وجہ سے 1,00,000 والا خرچہ، 50,000 روپے والا خرچہ، بھائی یہ فضول خرچی. مثلا اس کو اور مثال سے واضح کیجئے کہ ایک آدمی ہے اس کی مہینے کی تنخواہ 50,000 روپے ہے، تو وہ 500 روپے میٹر کا کپڑا لے لیتا ہے، تو ٹھیک ہے، تنخواہ اتنی زیادہ ہے تو ٹھیک ہے 500 روپے میٹر والا کپڑا لے لے. اور ایک آدمی کی تنخواہ 10,000 ہے تو وہ 200 روپے میٹر والا لے لے. اب تنخواہ ہے 10,000 اور کہتا ہے نہیں میں 500 والا پہنوں گا، یہ فضول خرچی ہے. اب یہاں سے یہ شیطان کا بھائی بنے گا. کیسے شیطان کا بھائی بنے گا؟ کہ اس نے جو ضرورت سے زائد خرچ کر دیا تو اب کیا ہوگا؟ اور لوگوں کے پیسے کھائے گا. اور یہی ہوتا ہے معاشرے میں. ہم دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنی استعداد سے زیادہ خرچ کرتا ہے تو آخر کو مقروض ہوتا ہے، اور مقروض ہو کے پھر جو ہے لوگوں کو پریشانی کا ذریعہ بنتا ہے. اب کتنے لوگ اس کے چکر میں آ کے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ گھروں میں چکر لگا رہے ہیں اور یہ بھاگتا پھر رہا ہے، یا پھر اکڑتا ہے اور حقدار کو حق دیتا نہیں ہے اور اوپر سے لڑائیاں کرتا ہے. اور یہ سارے کام شیطان کے ہیں. لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، دوسرے کو نقصان پہنچانا، دوسرے کا مال ہڑپ کر جانا. تو اب دیکھیے یہ فضول خرچی سے یہ راستے بنے سارے. تو آج جہاں جہاں فضول خرچی ہو رہی ہے وہاں دیکھ لیجئے آدمی معصیتوں میں مبتلا ہونے لگتا ہے، دوسروں کا حق مارنے لگتا ہے، قتل و غارت گری تک معاملہ چلا جاتا ہے. یعنی قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اگر پیچھے جا کے بنیاد دیکھو تو وہ فضول خرچی نظر آئی. تو قرآن نے تاکید کر دی کہ فضول خرچی، ضرورت سے زائد خرچ کرنا یا نافرمانیوں میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں خرچ کرنا، یہ فضول خرچی ہے، یہ اسراف ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین برمحل خرچ کرتے تھے، بے محل کبھی خرچ نہیں کرتے. صدیقہ کائنات کے پاس ہدیہ آتا سارا خرچ کر دیتی، فقراء کو دے دیتی اور غربا کو دے دیتی، خود فاقے سے رہتی. یعنی خود اپنے پاس کھانے کو نہیں ہوتا اور دوسروں کو کھلا دیتی. ان کے بھانجے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ پورے حجاز کے امیر بن گئے. اب جب پورے حجاز کے امیر بنے تو بہت بڑی رقم خالہ جان کو بھیجی، اور خالہ جان نے کیا کیا کہ شام تک وہ ساری تقسیم کر دی، رکھنے کی عادت ہی نہیں تھی. تو 1-2 دن بعد ملنے آئے بھانجے اپنی خالہ سے، تو عرض کیا خالہ جان وہ مال بھیجا تھا کیا کیا؟ تو کہا خرچ کر دیا. تو بھائی مذاق میں خالہ سے مذاق بہت تھی، بڑی فضول خرچی کرتی ہوں. تو ناراض ہو گئی کہ فضول خرچی کرتی ہوں، مجھے فضول خرچ کہتے ہو. اور قسم کھا لی کہ عبداللہ سے بات ہی نہیں کروں. قسم کھا لی میں عبداللہ سے بات نہیں کروں، عبداللہ مجھے فضول خرچ کہتا ہے. تو میں کہاں فضول خرچی کرتی ہوں، میں تو اللہ کی رضا جوئی میں لگا دیتی ہوں، اپنے اوپر نہیں کرتی تھی. اور دوسروں کا مال اپنے اوپر قرضہ نہیں لیتی تھی، جو ہدایہ آتے تھے وہ آگے دے دیتی تھی، اپنے پاس نہیں رکھتی تھی. تو آج اس کے برعکس معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم لوگ قرضے لے لے کر اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں، دوسروں کا مال دبا کر اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہماری مجبوری ہے. مجبوری نہیں ہے، جو شریعت نے راہ بتائی ہے اس راہ پہ چلیں گے تو برکتوں کے دروازے کھلیں گے.
ایک قصہ لکھا ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، ہزاروں ان کے مرید، لاکھوں ان کے مرید تھے۔ تو ایک بستی میں گئے جہاں مالدار مرید ان کے بہت تھے، مگر یہ اپنے رشتہ دار کے گھر چلے گئے جن سے بے تکلفی تھی، اور وہ حکیم تھے، حکمت کا کام کرتے تھے، تو بے تکلفی تھی، بچپن کے دوست تھے وہ، کہ بھائی آج تیرے گھر کھانا کھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو بچپن کے دوست تھے، حکیم صاحب نے کان میں کہہ دیا حضرت میرے پاس تو فاقہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں کھانے کو۔ تو کہا بھائی تمہارے گھر فاقہ ہے تو میں بھی فاقے سے رہوں گا۔ تو پھر کان میں کہنے لگے حضرت آپ کے بہت مرید ہیں، کسی کو اطلاع کر دوں کہ حضرت آئے ہیں، تو دعوت بھی ہو جائے گی، میں بھی کھا لوں گا، وہ بھی کھا لیں گے، آپ بھی کھا لینا۔ کہا خبردار کسی کو اطلاع کری، بس میں بھی فاقے سے رہوں گا۔ دیکھیے یہ طریقہ ہے، مہمان کا اکرام کرنا ہے، جو ہے دے دو، نہیں ہے تو نہیں کرو۔ شریعت نے تعلیم دی ہے کہ مہمان کا اکرام کرو، اور مہمان کے اکرام کے لیے کچھ ہے نہیں تو بتا دیا مہمان کو کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہے، تو مہمان بھی ایسا کہ کہتا ہے کوئی حرج نہیں۔ شام کا وقت ہوا تو ایک مریض آیا، وہ مریض نے 11 روپے دے دیے دوا کے، حکیم ہوتے ہیں، فیس تھی ان کی، 11 روپے آ گئے۔ 11 روپے آ گئے تو آ کر حضرت کے کان میں کہا کہ حضرت دعوت کا انتظام اللہ نے کرا دیا، اب آپ کی دعوت کروں گا۔ تو گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ارے بھائی دال روٹی پکا لیو؟ کہا نہیں، اب تو پرتکلف کروں گا، جب آپ کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں تو اب پرتکلف کروں گا۔ تو جب نہیں تھا تو کہہ دیا کچھ بھی نہیں ہے، اور 11 روپے آ گئے تو اب پرتکلف ہوگی، اب تو مرغے بھی آئیں گے دیسی اور سارے کام ہوں گے۔ تو یہ ہیں اللہ کے نیک بندے، کیسے خرچ کرنا ہے، کس طرح خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کب خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، ساری تعلیمات شریعت نے بتائی۔ مگر جب ہم شریعت کی تعلیمات سے ہٹیں گے تو پھر نقصان ہوگا، پھر قرضے بھی چڑھیں گے، پھر آدمی لوگوں میں بے عزت بھی ہوگا اور نہ معلوم کیا کچھ ہوگا۔ اور اگر ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی پر فاقہ آ جائے اور اس فاقے کی اطلاع وہ کسی سے نہ کرے اور برداشت کرتا رہے، تو 1 سال کی غیب سے روزی اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، اللہ کے خزانے سے اس کے لیے روزی کا انتظام ہوگا، وہ کہاں سے آئے گا وہ خود اللہ تعالیٰ انتظام کریں گے۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے۔ فضول خرچی کا مفہوم کیا نکلا کہ گناہوں کے کام میں خرچ نہیں کرتے بالکل، اور جہاں ضرورت ہے تو بقدر ضرورت خرچ کرتے ہیں، ضرورت سے زائد خرچ نہیں کرتے۔ تو جی آج ہمارے یہاں جو ماحول بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہمیں تو روز سالن بنانا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، نعم الادام الملح، نعم الادام الملح، نمک بہترین سالن ہے۔ امام الانبیاء کی تعلیم ہے کہ نمک بہترین سالن ہے، یعنی نمک سے روٹی کھا لو۔ اب بتاؤ، وہ کہتے ہیں بھئی قرضے چڑھ رہے ہیں، بھئی کیا کریں، بھئی کیوں کر رہے ہیں، 3 وقت گوشت پک رہا ہے، 3 وقت سالن بن رہا ہے، تو قرضہ تو چڑھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نمک بہترین سالن ہے، اور نمک سے روٹی کون کھائے گا؟ کہتے ہیں کون کھاتے؟ بچے کھاتے نہیں۔ تو اب جب بچے نہیں کھاتے اور بچوں کی ہم نے تربیت نہیں کی تو کیا ہوگا؟ پھر قرضے چڑھے گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نعم الادام الخل، نعم الادام الخل، خل سرکے کو کہتے ہیں کہ سرکہ بہترین سالن ہے، سرکہ بہترین سالن ہے۔ اور ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، ایک ہاتھ میں روٹی کا نوالا اور دوسرے میں کھجور، اور فرمایا کہ حاذہ ادام حاذہ، کہ یہ کھجور اس روٹی کے ٹکڑے کا سالن ہے، یہ کھجور اس روٹی کے ٹکڑے کا سالن ہے۔ یعنی کھجور کو سالن قرار دے دیا، نمک کو سالن قرار دے دیا، اور سرکے کو سالن قرار دے دیا۔ یہ نبی تعلیم دے رہے، یہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جس سے ہم بہت دور ہو گئے، اور اتنے دور ہو گئے کہ اس کے تذکرے ختم ہو گئے کہ یہ بھی سالن کی قسم ہے۔ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بھی نہیں ہوگا کہ کھجور بھی سالن ہے، نمک بھی سالن ہے، سرکہ بھی سالن ہے،
بس تو سالن تو قورمے اور یہ چیزوں کو سالن سمجھتے ہیں، اور یہ نہ ہو تو بازار سے آئے گا، اور بازار سے آئے گا تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بھئی فلاں سے قرض لے لو، فلاں سے قرض لے لو، قرض نہیں ہے تو اب زکاتیں لے لو، اور سالانہ زکاتوں پر چلتے ہیں لوگ۔ جو 20 سال پہلے زکوٰۃ لیتا تھا وہ آج بھی زکوٰۃ لے رہا ہے، کیونکہ خرچ کا شرعی طریقہ سیکھا نہیں ہے، تو وہ سالانہ زکاتیں جمع کرتا ہے، پھر اسی حساب سے چلتا ہے، اور پھر سال کے دوران بھی زکاتیں لیتا رہتا ہے، تو کبھی بھی وہ صحیح رخ پہ آتا نہیں، اس لیے کہ اس کی طبیعت میں اسراف فضول خرچی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور جو ہے کنجوسی اور بخل بھی نہیں کرتے، کنجوسی اور بخل یہ بھی نہیں کرتے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیانی چال چلتے تاکہ بعد میں شرمندگی اور پریشانی نہ ہو۔ آگے اور بھی صفات آ رہی ہیں، انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنۃ جنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔